نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے قابل احترام احباب، ہم آج کے ڈائلاگ فورم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یقیناً اس پہ اپنی وسعت کے مطابق روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ جو یقیناً ہماری اس سلسلے میں بساط کیا ہے، لیکن اپنی سیسائی جو بھی ہو سکے گی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں، جو یقیناً بہت مشکل ہے۔ میرے دوستو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا انسانیت کے لیے یقیناً ایک نمونہ ہے، تمام دنیا انسانیت کے لیے، اور رہتی دنیا تک جب انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعین کردہ راستوں پر گامزن رہے گی تو یقیناً کامیابیاں اور کامرانیاں اس کا مقدر رہیں گی۔ اس قدر جامع شخصیت کہ تمام یہاں کی جتنی بھی خصوصیات اور صلاحیتیں جس قدر بھی تاریخ میں ان کا مظاہرہ ہوتا رہا ہے، وہ تمام کی تمام سمٹ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یقیناً جمع ہے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دانن تو تنہا داری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لاجواب اور لازوال حسن سے نوازا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے دنیا انسانیت میں ایک زندگی کی لہر دوڑائی، ان کا اپنا معجزہ ہے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کے ہاتھ کے حوالے سے معجزہ، یقیناً یہ تمام چیزیں موجود ہیں، یہ تمام کی تمام خوبیاں سمٹ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے حوالے سے جو بات ہے، ایک دیکھیں سیرت کا، ایک شخصیت کا حسن ہے، لیکن اس کا اعلیٰ ترین حسن اس کی سیرت ہے، اعلیٰ ترین حسن اس کی سیرت ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جہاں ان کا حسن لازوال ہے، ان کی سیرت کا یہ پہلو کہ جس میں جب انہوں نے مصر میں کہ جو قحط سے دوچار تھا، قحط کے حالات سے دوچار تھا، اور لوگ قحط کی وجہ سے زندگیاں ہار رہے تھے، اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو عدل کا بہترین معاشی نظام دے کر مصر کو اس کیفیت سے نکالا، مصر کو اس ہلاکت کی کیفیت سے نکالا۔ حضرت یوسف کا دیا ہوا عدل کا معاشی نظام یقیناً وہ اس کو مصر کو اس کیفیت سے نکالنے کا موجب بنا۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کا معجزہ تو یقیناً وہ مردوں میں جان ڈالنے کا. انہوں نے دنیا انسانیت کو میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، عالمگیر محبت کا پیغام دے کر تمام دنیا انسانیت میں محبت کی لہر کو دوڑا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام دنیا انسانیت میں محبت اور مودت پیدا کی اور اس کو جوڑا. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو غلامی سے، فرعون کی غلامی سے نکالنے کا بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ تمام کی تمام خوبیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دنیا کو دے رہے ہیں، جو پروگرام دنیا کو دے رہے ہیں، قرآن پاک کی صورت میں جو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس کی شکل میں جو پیغام دنیا کو دے رہے ہیں، جو پروگرام دنیا کو دے رہے ہیں، وہ تمام دنیا انسانیت کے لیے سراپر رحمت کا موجب بن رہا ہے. اس میں دیا گیا معاشی پروگرام، جو معاشی پروگرام اس میں دیا گیا، جو معاشی نظام اس میں دیا گیا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس کی بنیاد یہ ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اب آپ اسلام کے معاشی نظام کی بنیاد پر غور کریں، دیکھیں معاشی نظام کی بنیاد یہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا انسانیت کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس کی بنیاد یہ ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ یہ تمام کچھ جو کائنات میں موجود ہے، یہ تمام کا تمام تمہارا ہے. اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ سب تمہارا ہے. اب آپ اس تمہارا میں اس خطاب میں دیکھیں، اس میں تخصیص نہیں ہے. ہمیں بزرگوں سے معلوم ہوا ہر کتاب کا ایک موضوع ہے.